محترم ڈپٹی پرائم منسٹر، محترم فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، آنریبل فیڈرل منسٹرز، آنریبل چیف منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، جنرل آفیسرز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میٹنگ کا ایک ایجنڈا ہے، دیٹ از دا واٹر ایشو۔ ہندوستان نے حالیہ جنگ میں بدترین شکست کھانے کے بعد جو تواتر سے 1960 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے جو دھمکی اور جو تھریٹس وہ دے رہا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح قوم کو، پاکستانی قوم کو رب تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے جو عظیم فتح اور عزت عطا فرمائی ہے، اس کا ہم جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ایک ہی طریقہ ہے اس خدائے بزرگ بردر کا شکر ادا کرنے کا کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور اس قوم کو اسی جنگ کی جو فتح، اس کی عظمت جو ہے، اسی طرح پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں۔ اور وہ ہے ہمارا معاشی میدان، جس میں وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر 24 کروڑ عوام کے لیے ایک شاندار مستقبل ترتیب دینا ہے۔ اور وہ باتوں اور تقریروں سے نہیں ہوگا، وہ مسلسل محنت، شبانہ روز محنت، خون پسینہ گرانے سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین واثق ہے کہ یہاں پر موجود ہماری جو پروونشل لیڈرشپ، نیشنل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ مل کر انشاءاللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ آج کا موضوع اسی حوالے سے جو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان تڑپتا رہا، لیکن اس کو کوئی اس معاملے میں پولیٹیکل سپیس نہیں ملی۔ مگر بطور ایک قوم کے آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور آج کے لیے اور کل کے لیے ہم ہندوستان کی اس دھمکی کے خلاف کیا ہم اقدامات کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنا جو پانی کا ہمارا جو حق ہے ایز اے لوور رائپیرین، اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سیکیور کرتے ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمیں مل کر اپنی ارگ ریزی کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے کہ آنے والی نسلیں آپ پر، ہم سب پر وہ فخر کر سکیں۔ پاکستان کے پاس 1960 کی ٹریٹی کے حوالے سے 3 ویسٹرن ریورس ہمارے پاس ہیں، انڈس، جہلم اور چناب۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور اقدامات ہمیں اٹھانے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آج آپ کو ذمت دی ہے۔ آئی ایم ویری گریٹفل، آپ سب یہاں پر تشریف فرمایا، پورے پاکستان کی لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے۔ تو یعنی قصہ کوتا ہمیں اپنے 24 کروڑ عوام کے لیے، چاروں صوبوں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہمیں پانی کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے اس جنگ میں اس کو شکست فاش دی ہے، اس کا یہ بھی جو گھمنڈ ہے، غرور، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سب مل کر خاک میں ملائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یو این واٹر کورسز کنونشن جو ہے، اس میں جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں گوٹیرس، انہوں نے ایک کنونشن بنائی تھی، اور پھر انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز ہیں، اس کے حوالے سے ہم بے شمار ہم اس کے اوپر لیگل ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی پھر ابھی سعودی عرب میں ایک کلائمیٹ کے اوپر کانفرنس ہوئی تھی، میں خود وہاں پر گیا تھا۔ تو یہ وہ فورمز اویلیبل ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ یہ فورمز تبھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہوں گے جب تک ہم خود اپنے آپ کو ہندوستان کے مقابلے میں ریلیونٹ نہ کر لیں. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بلڈ واٹر اسٹوریج کیپیسٹی. 1991 کا جو معاہدہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نئے اسٹوریج کیپیسٹی ہم بنائیں گے. میں اس اسٹوریج کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, نہ سندھ میں, نہ کے پی میں, نہ بلوچستان میں, نہ پنجاب میں. کہیں اگر کوئی کنٹروورسی ہے تو I'll be last man to touch it even with a barge pole. That is out of question. لیکن جہاں پر ٹوٹل یونانیمٹی ہے, جہاں پر اتفاق رائے ہے, وہاں پر اگر آج ہم مل بیٹھ کر ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اگر اسٹوریج کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا 24 اپریل کو یہاں پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے جو اس کا جو اعلامیہ تھا, ہندوستان اگر جو آبی جو دھمکیاں دے رہا ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ویپنائز کرنے کی بات کر رہا ہے, ان سب کا ہم اپنی تمام جو ہماری جو قوت ہے اس کو بروئے کار لا کے اس کو بھرپور اس کو جواب دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیول پر بھی ہم اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو ہم انیشیٹ کریں گے. انڈس واٹر ٹریٹی میں اٹ از ویری کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ان نو انسرٹن ٹرمز کہ نیدر انڈیا نور پاکستان ول ہیو دا رائٹ ٹو ایگزٹ یونیلیٹرلی. کوٹ اینڈ کوٹ ہے, اس میں کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اس کی یہ ساری بھڑکیں بےمانی ہیں, لیکن قومیں, زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنا انتظام کرتی ہیں, وہ اپنا پورا مستقبل کے لیے ایک پروگرام بناتی ہیں, لائحہ عمل تیار کرتی ہیں. تو اس کے لیے میں نے آج آپ کو یہاں پر ذمہ دی ہے کہ جس طرح یہ جنگ آپ نے جیتی ہے, 24 کروڑ عوام افواج پاکستان کی پشت پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی تھی, اسی طریقے سے آپ نے اسی آبی ذخائر کو بلڈ کرنے کے لیے. دیکھیں جو تربیلا میں جو ہو رہی ہے سلٹ, ہزاروں لاکھوں ٹن سلٹ آ رہی ہے, اور ہر سال اس کی جو کیپیسٹی جو ہے اسٹوریج کی وہ کم ہو رہی ہے. اسی طرح منگلا کو لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم دیٹ وی ٹیک بولڈ ڈیسیژنس اینڈ ڈیسیژنس which will create respect for all of you and all of us in the eyes of our future generations. And this is what I think history has told this world, that when it comes to a challenge, accept it boldly and take concrete steps so that posterity would remember you for all times to come. تو میں اپنے تائیں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس مرحلے میں ہندوستان کی تمام جو ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی. ابھی کل ہی ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کے لونز اپروو کیے ہیں. میں اسی حوالے سے میں فائنانس منسٹر کو اور اپنا اکنامک افیئرز ڈویژن کے منسٹر کو, فائنانس سیکرٹری کو, ای ڈی کے سیکرٹری کو اور متعلقہ تمام جو ہمارے کولیگس ہیں ان کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سب نے بڑی محنت کر کے یہ, اور ہندوستان نے پوری لابنگ کی وہاں پہ 3 دن اے ڈی پی کا جو ایجنڈا اس کو مؤخر کروایا, اس کے باوجود بھی اور پروجیکٹس ور اپروو. تو یہ بہت بڑی آپ کی سفارتی کامیابی ہے, ملک کی عزت ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اٹ از ناؤ اور نیور, اٹس ڈو اور ڈائی. تو اس میں صوبوں کو بھی میری بڑے ادب سے درخواست ہے, اور خود ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم کریں گے. دیٹس آل. I rest my case here. I'm very grateful for your patience hearing. I'm extremely